سوگوارہ نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں یہ اعلان حسینیہ خانہ خاتون سے کیا جا رہا ہے۔ بسلسلہ شہادت امام چار روم سرکار علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام جو خمسہ مجالس کا آغاز 20 محرم سے ہوا تھا، اس سلسلے کی آج آخری مجلس یعنی 24 محرم کو اب سے چلنے بعد آغاز ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو آفتاب خطابت شمزلی صاحب بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، بعدہ بارگاہ سرکار ابا عبداللہ حسین کے حضور نواجات جناب سلیم بغلام پوری صاحب اور جناب رضا صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب شمزلی صاحب بعنوان شہادت خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس 7:50-45 پر آغاز ہونا تھی، وہ اب سے چلنے بعد ہونے جا رہی ہے۔ جملہ عزاداران سرکار سید الشہداء سوگوارہ نے امام چہار روز کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ حسینیہ خانہ خاتون فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ بانی مجلس کے حکم کے مطابق آج کی مجلس 7:45 پر ہونا تھی، ان کی جانب سے اب سے چلنے بعد آغاز مجلس ہو جائے گا۔ آج کی مجلس سے بھی روزانہ کی طرح آفتاب خطابت عالی جناب میسم زیدی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جملہ مومنین کرام عزاداران سرکار سید الشہداء و سوگوارہ نے امام چار روم علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے اندرون حسینیہ خانہ خاتون تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلین۔ على صراط مستقيم۔ تنزيل العزيز الرحيم۔ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم
غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي
ببركة شفاعة الحسين. اللهم اختمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں مرتضی آباد حذیفہ سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلوات. مرزا سلامت علی دبیر نے حضرت عباس علیہ السلام کا رن میں آنا بیان کیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. اور شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. ہیبت سے ہے نا کھلائے افلاک کے دربنگ، جلاد فلک بھی نظر آتے ہیں نظر بند. واہ کمر چرخ سے جوزا کے کمر بند، سیارے ہیں غلطہ سے فتح طائر پربند. انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجوں سے علم چھوٹ پڑا ہے. خود فتنہ و شر پڑھتے ہیں فاتحہ خیر، کہتے ہیں انا العبد لرس کر صنم دہر. جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکا غیر، جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکا غیر. نہ چرخ کا ہے در نہ سیاروں کی ہے سیر، سکتے میں فلک خوف میں مانند زمیں ہے، سکتے میں فلک خوف میں مانند زمیں ہے. جز بخش یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے، جز بخش یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے. بے ہوش ہے بجلی پہ سمند ان کا ہے ہوشیار، خوابیدہ ہیں سب نعرہ عباس ہے بیدار. پوشیدہ ہیں خورشید علم ان کا نمودار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیا بار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیا بار. سب جز ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، سب جز ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس. کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس. صلوات. نعرہ صلوات. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو. چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے
नाम बताना। सजाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे। सरतश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना। सजाद से पूछो जब दुख्तरे शबीर ने जिंदा में कज़ा की, आफत की घड़ी थी। वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना। सजाद से पूछो जब गुस्ल सकीना को बहा दे चुके गसाल, था सब का बुरा हाल। उस नन्ही सी मैयत पे निशान रस्सी के पाना। सजाद से पूछो थी एक रसन बारा असीरों के गले थे, सब चुप के खड़े थे। रस्सी में बंधे ज़ैनबे कुलसूम का नाम। सजाद से पूछो जब बाली सकीना को गुस्ल देते थे सजाद, फरियाद है फरियाद। उस नन्ही सी गर्दन पे निशान रस्सी के पाना। सजाद से पूछो जब कैद सितमगार से छुटे आले पैगंबर, एक शोर था घर घर। 18 अज़ीज़ों की लहद आके बनाना। सजाद से जज़ाकल्लाह। जनाब रज़ा साहब बारगाह
آج میں پھر سے پہلے کچھ انگلش میں پڑھنا چاہوں گا. The people of Sham laughed at the sickness of Imam Zainul Abidin. The people of Sham laughed at the sickness of Imam Zainul Abidin. But Imam Zainul Abidin cried for the sickness of their hearts. Imam Zainul Abidin cried for the sickness of hearts. Did Imam Ali not say the sickness of our hearts is worse than our body? Salawat. عابد کے دل میں اتر گیا بازار. زینب تیری رضا کو روتا رہا یہ بیمار. ملی رہائی عابد کو عابد یہ کام کرتے چلے. سارے آنسو قبر سکینہ کے نام کرتے چلے. سلوات. شکستہ پہلو ٹوٹی پسلیاں. منہ میں تماچے بابا تیری امت کے احسان کو بھول نہیں سکتے. بھولتے نہیں. سلوات. میں گزار ہوں خانِ کربلا محترم جناب سلیم صاحب برہمپور کی تشریف لائیں. بارگاہ ممدوح میں نواب شروع ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ قیدیے ستم تشنا دہن کون ہے یہ قیدیے ظلم و ستم. اس کے ہمراہ غریب بھی ہے تنہائی بھی. اس کے ہمراہ غریب بھی ہے تنہائی بھی. سر جھکائے ہوئے آوارہ وطن کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں. دیکھ کر غربتیں سجاد پہ سب کہتے تھے
پدر اس کا تھا محتاج، کیا پدر اس کا تھا محتاج، کفن کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں، ساتھ بچے بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اور مائیں بھی، اور نظر آتی ہے ایک شب کی، اور نظر آتی ہے ایک شب کی، دلہن کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں۔ اس قدر ظلم و ستم پہ بھی لبوں پر ہے دعا، اس قدر ظلم و ستم پر بھی لبوں پر ہے دعا، اس کے ماتھے پہ نہیں کوئی، اس کے ماتھے پہ نہیں کوئی شکن، کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں۔ ایک باچی ہے جو خود پل جو کہ بھل چلتی ہے، ایک باچی ہے جو خود پل جو کہ بھل چلتی ہے، کیا وہ غم خوار اسی کی ہے، کیا وہ غم خوار اسی کی ہے، محل کون ہے یہ بیڑیاں پاؤں میں۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے سمٹائیں، جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے بھی گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ کل شب میں روز شہادت امام چہارم جناب علی متقی زیدی صاحب میسم زیدی صاحب کے خانے میں مجلس برپا ہوگی شب میں 9:30 بجے۔ اس مجلس کو عباس متقی زیدی صاحب بیان فرمائیں گے، اور 26 محرم سے 30 محرم تک خدیم خمسہ مجالس انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شب میں 26 محرم سے 30 محرم مسجد پڑائن امین آباد برپا ہوگا، جس کو بھی آفتاب خطابت جناب میسم زیدی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں مذاکر مجلس آفتاب خطابت جناب میسم زیدی صاحب تشریف لائیں، اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس خطا فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع
العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات پر محمد. حضرات، یہ سورہ مبارکہ فتح کی مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے سلسلہ گفتگو شہادت کے موضوع پر جاری و ساری. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ لغات میں، ڈکشنریز میں شہادت کے بہت سے معانی اور بہت سے مفاہیم تحریر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان فقط 4 مجالس میں سب پر گفتگو ممکن نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کا عنوان ہو اور سارے معنی پر گفتگو ہو، لیکن ان معنی پر گفتگو نہ ہو کہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، تو شاید موضوع کا حق ذرا سا بھی ادا نہ ہو. دیکھیے، اللہ نے پیغمبر اسلام کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے خلق کیا، اور سب سے پہلے خلق ہی اس لیے کیا کہ اللہ نے پیغمبر کو تمام انبیاء کی نبوتوں پر گواہ قرار دیا. الگ الگ انبیاء کو اللہ نے الگ الگ صفات
الگ الگ کمالات، الگ الگ معجزات عطا فرمائے، لیکن جتنے صفات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کیے وہ سارے کے سارے صفات اللہ نے ذات اقدس پیغمبر میں جمع کر دی۔ اگر آدم کو علم عطا کیا تو پیغمبر کو مدینۃ العلم بنا، اگر نوح کو تقوی عطا کیا تو پیغمبر کی محبت کو تقوی کی نشانی قرار دیا، اگر ابراہیم کو خلیل بنایا تو ہمارے نبی کو خلیل نہیں بلکہ حبیب بنایا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اگر اللہ نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو پیغمبر اسلام کو اپنے کلام کا ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی جواب ممکن نہیں۔ اگر جناب عیسیٰ کو اللہ نے مسیحا بنا کے پیدا کیا تو پیغمبر کو طبیب نفس انسانی قرار دیا، یعنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اللہ نے کسی بڑے یا چھوٹے نبی کو دی ہو اور پیغمبر کو اس سے بڑھ کے عطا نہ کی۔ لیکن قبلہ ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو درجہ شہادت عطا فرمایا، مثلا جناب یحییٰ، جناب زکریا، تو کچھ انبیاء کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اب عام طور پر مسلمان اسی بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے درجہ شہادت ظاہر بظاہر عطا نہیں فرمایا، اور یہ ماننے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، اس لیے کہ اگر یہ مانیں گے کہ پیغمبر کی شہادت ہوئی تو پھر یہ سوال بھی سامنے آئے گا کہ پیغمبر کا قاتل کون ہے یا پیغمبر کی قاتلہ کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ لیکن قبلہ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے جس پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی مجالس میں بہرحال کوئی اس پر توجہ دے یا نہ دے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن کچھ تھوڑی سی تحریک پیدا کرنے کے لیے کچھ اشارے ضرور کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہو کہ پیغمبر کی اگر شہادت ہوئی تو کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور کس نے زہر دیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے اردو زبان میں ایک بہت بہترین سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا کرار حسین صاحب وائس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پرانا ایڈیشن، بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے سازش۔ اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے تو اسے پڑھیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے جس پہ انہوں نے یہ سارے میٹرز اٹھائے ہیں، اور جو لوگ کار خیر کرنا چاہتے ہیں میں ان کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ زمانے کو دیکھتے ہوئے اگر اس کتاب کو کہیں مل جائے اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کرا کے اس کو شائع کرائیں تو بڑا نیک کام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو بہرحال اس سے قطع نظر اس کتاب سے بالکل الگ ہٹ کے میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ مسلمان یہی مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی شہادت نہیں ہوئی، یعنی شہادت کا درجہ پیغمبر کو نہیں ملا۔ تو اب اگر یہ مانا جائے کہ پیغمبر کو شہادت کا درجہ نہیں ملا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی علم کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، خلت کے معاملے میں، ہیبت کے معاملے میں، سمجھ رہے ہیں آپ، زہد کے معاملے میں، حسن کے معاملے میں، صبر کے معاملے میں کوئی نبی پیغمبر سے آگے یا پیغمبر سے افضل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شہادت کے معاملے میں جن انبیاء کو اللہ نے شہادت عطا کی تو وہ پیغمبر سے افضل ہیں۔ تو اگر کوئی نبی پیغمبر سے افضل ہو جائے
تو پھر پیغمبر سید الانبیاء نہ کہلائیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو پھر پیغمبر سید المرسلین نہ کہلائیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی مجبوری یہ ہے. دیکھیں الحمدللہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اہل بیت کے در سے وابستہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن اور لوگوں کے پاس بہت سے معاملات میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کی شہادت ہوئی، اور یہ بھی کیسے کہیں کہ اس معاملے میں پیغمبر دوسرے انبیاء سے افضل نہیں ہے. لہذا کچھ لوگوں نے بیچ کا راستہ نکالا، لیکن الحمدللہ جو بیچ کا راستہ نکالا وہ بھی ہماری ہی محبتوں کے شہر سے ہو کے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے خیال میں شہادت کے لفظ کے جو معنی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہیں اور محبوب ہیں، آج الحمدللہ اسی کے اوپر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. بہت توجہ آپ حضرات کی. سر الشہادتین محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے سر الشہادتین. دیکھیں یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پورا سن کے یہ نہ سوچیں کہ سر الشہادتین جو لکھی گئی وہ امام حسن اور امام حسین کی محبت میں لکھی گئی. ان کی محبت پہ نہیں لکھی گئی، کسی کو بچانے کے لیے لکھی گئی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو سر الشہادتین میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کو شہادت کا درجہ بظاہر نصیب نہیں ہوا. پھر انہوں نے لکھا کہ شہادت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سری شہادت ہوتی ہے، ایک جہری شہادت ہوتی ہے. دیکھیں اب جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن آج کل آپ جانتے ہیں زبان کا جو حال ہے، لہٰذا میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سری اور جہری، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار آج کل منجالے سے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں معلومات ضرور فراہم کریں. ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ نمازیں اور کچھ رکعتیں جو ہیں وہ سری ہوتی ہیں اور کچھ جہری ہوتی ہیں. کچھ سری ہوتی ہیں، کچھ جہری ہوتی ہیں. جہری وہ رکعتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں تو بآواز بلند کرتے ہیں. بآواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ چیخ چیخ کے قرأت کریں، بلکہ بآواز بلند قرأت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنی آواز میں آپ قرأت کریں کہ خود آپ سن رہے ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. یعنی اس سے تھوڑا بلند بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن کم سے کم اتنی آواز میں ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں جہری نماز. جیسے مثلا فجر کی نماز جو ہے وہ جہری نماز ہے، جس میں آپ جو قرأت کرتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں یا دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. لیکن ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ جہری نماز نہیں بلکہ سری نماز کہلاتی ہے. سری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور احتیاط رکھنا ضروری ہے. سری نماز کو جہری انداز سے نہیں پڑھ سکتے اور جہری نماز کو سری انداز سے نہیں پڑھ سکتے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے. تو ظہر اور عصر جو ہے وہ سری نماز ہے. مغرب کی نماز میں پہلی دو رکعتیں جو ہیں وہ جہری ہیں اور اس کے بعد تیسری رکعت جو ہے وہ سری ہے. اور عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتیں جو ہیں وہ جہری ہیں اور اس کے بعد کی دو رکعتیں جو ہیں وہ سری ہیں. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ بھی میں بیان کر دوں، اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں زمانے میں لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے، دیکھیے اس سے ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس سے کچھ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. خاص طور سے جب آپ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں اور جہری نماز ہو رہی ہے اور جو امام جماعت ہے وہ تلاوت کر رہا ہے سورہ حمد کی، تو اس وقت آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ پیچھے چپ کے سورہ حمد پڑھیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر جہری نماز ہو رہی ہے، وہ سورہ حمد پڑھ رہا ہے بآواز بلند، تو پیچھے آپ خاموشی سے سنیں. آپ کو معلوم ہے کیوں سنیں؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کیوں سنیں؟ سنیں اس لیے کہ اگر بلند آواز سے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ خاموش رہ کے تلاوت کو سنیں. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یعنی اگر تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو تلاوت کے مقابلے پر
تلاوت نہیں کی جا سکتی تو کوئی اور بات کیسے کی جائے گی؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں یہ میں نے کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، سب اپنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شروع ہو گئی، تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید کی، یا جشن ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لوگوں نے کہا ابھی تلاوت ہو رہی ہے اور آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں آپ کسی کو اپنے لیے نمونہ عمل بھی نہ بنائیں کہ بھئی خاص طور سے محافل میں آگے بیٹھا ہوا کوئی تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے مقدس لباس میں لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا وہ تو وہ باتیں کر رہے تھے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آل محمد کے علاوہ، معصومین کے علاوہ کسی کو عمل کے لیے نمونہ نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد یعنی کوئی بھی اگر ایسا کام کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے اور روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ہے سری اور جہری نماز۔ تو سری کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی، جہری کا مطلب ہوتا ہے ظاہر با ظاہر یا بلند آواز سے، جو بھی آپ سمجھے۔ تو انہوں نے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا سر الشہادتین میں کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سری شہادت اور ایک ہوتی ہے جہری شہادت۔ ان کا سری شہادت وہ ہوتی ہے جو زہر کے ذریعے ہو، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، سری شہادت وہ ہوتی ہے جو زہر کے ذریعے ہو، وہ ہوتی ہے سری شہادت، چھپی ہوئی شہادت، اس لیے کہ اس میں قاتل سامنے نہیں آ رہا ہے بلکہ کسی کو زہر دے دیا گیا، تو یہ ہے سری شہادت۔ اور جہری شہادت کیا ہے کہ جہری شہادت وہ ہے جو تلوار کے ذریعے ہو، جس میں کسی کا خون بہتا ہوا نظر آئے، یہ ہے جہری شہادت۔ اب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو یہ دونوں شہادتیں ان کے دونوں بیٹوں کے ذریعے عطا کی۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو جائیں، ان کے دونوں بیٹوں کے ذریعے عطا کی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، لہذا سری شہادت پیغمبر کو امام حسن کے ذریعے ملی۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں تلوار سے شہید کیا گیا، لہذا جہری شہادت پیغمبر کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ملی۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، مگر میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محدث دہلوی نے تو اتنا ہی لکھا، لوگ خوش ہو کے بیان کرتے ہیں کیا بات انہوں نے لکھ دی، لیکن ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ بھائی کم سے کم آپ نے یہ مانا کہ امام حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے۔ سن رہے ہیں؟ مانا یا نہیں مانا کہ امام حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانیے کہ امام حسن کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ تو امام حسن کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے، امام حسین کا قاتل پیغمبر اسلام کا قاتل ہے۔ تو بھیا اب یزید و معاویہ پر حسن و حسین کا قاتل سمجھ کے لعنت نہ کرو، محمد کا قاتل سمجھ کے لعنت کرو۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ اچھا اب ایک بات اور یہ میرا نکتہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، میں وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن نکتہ بڑے غضب کا ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ جہاں تک اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا نکتہ ہے، لیکن نکتہ یہ بڑے غضب کا ہے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ مانا کہ پیغمبر اسلام کو شہادت نصیب نہیں ہوئی بظاہر، تو اللہ نے پیغمبر کے بیٹوں کے ذریعے پیغمبر کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، امام حسن کے ذریعے، امام حسین کے ذریعے اللہ نے پیغمبر کو شہادت کا درجہ عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو انبیاء کی صفات دیکھی ان میں آپ کو شہادت ایسی صفت نظر آئی جو بظاہر آپ کو پیغمبر میں نظر نہیں آئی، تو آپ نے کہا امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے اللہ نے پیغمبر کو شہادت عطا کی، لیکن بعض انبیاء کو اللہ نے غیبت بھی عطا کی۔
خدا کرے بھائی اب تھوڑا بیدار ہو جائیے. ہیں نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے بعض انبیاء کو غیبت بھی عطا کی. مثلا جناب خضر کو اللہ نے غیبت عطا کی. مثلا جناب عیسیٰ کو اللہ نے غیبت عطا کی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے جو غیبت عطا کی لیکن محمد کو تو غیبت نہیں ملی. سنا آپ نے؟ محمد کو غیبت نہیں ملی. تو بھیا جب دو بیٹوں کے ذریعے سے پیغمبر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے تو ایک بیٹے کے ذریعے سے غیبت کا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اور دیکھیں قبلہ یہ شہید، یہ شہادت، یہ الفاظ چونکہ آل محمد سے وابستہ ہیں لہذا ہر آدمی ان الفاظ کو اپنانا چاہتا ہے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. یعنی شہید کا لفظ ایسا ہے کہ ہر قوم میں، ہر مسلک میں، ہر فرقے میں، ہر ملت میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں شہید کا لفظ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ وطن کے لیے شہید ہیں، یہ ملک کے لیے شہید ہیں، یہ آزادی کے لیے شہید ہیں، یہ زبان کے لیے شہید ہو گئے، یہ اس مقصد کے لیے شہید ہو گئے، یہ اس مقصد کے لیے شہید ہو گئے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مقتول شہید نہیں ہوتا. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. ہر مقتول جو ہے وہ شہید نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ شہید نہیں کہلا سکتے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے. اگر کوئی ظالم ہے تو وہ شہید نہیں کہلا سکتا. چاہے جیسے بھی بعد میں اسے قتل کر دیا جائے لیکن وہ شہید نہیں کہلا سکتا اگر ظالم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ جناب مختار نے جتنے لوگوں کو قتل کیا کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ اب مجھے بتائیے کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مقتول شہید نہیں کہلاتا. ہر مقتول شہید نہیں کہلاتا. خاص طور سے اگر کوئی ظالم ہے تو وہ شہید تو ہو ہی نہیں سکتا اگر ظالم ہے. ابھی پرسوں کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ بقرہ میں جہاں پہ پہلا پارہ تمام ہوتا ہے وہاں پہ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ومن اظلم ممن کتم شہادتن عنده من اللہ. وہ ظالم نہیں ہے بلکہ اظلم ہے. سنا آپ نے؟ وہ اظلم ہے جو ایک گواہی کو چھپائے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. جو ایک گواہی کو چھپائے، جو ایک گواہی کو چھپائے وہ اظلم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بتائیں یہ کلمہ شہادت جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ کون سی گواہی ہے جس کو لوگ چھپاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو کوئی نہیں چھپاتا، محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں چھپاتا. اگر چھپایا جاتا ہے تو علی ولی اللہ کو چھپایا جاتا ہے. کیا میں عرض کر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے تو وہ مقتول ہو سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک باواز و بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں آج کی یہ مجلس مختصر ہوتی ہے اور اس لیے مختصر ہوتی ہے اور پہلے سے ہوتی ہے کہ ان مجالس کے آغاز سے پہلے سے محلے میں ایک مجلس منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. میں کسی خوش آمد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی جیسے ہیں، کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس وقت کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دے دوں کہ بھائی یہ مزاج عزاداری میں رکھنا نہایت ضروری. آپ نے غور نہیں کیا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ مزاج جو ہے اس کو عزاداری میں رکھنا بہت ضروری ہے. بھائی مجلس مجلس ہے، وہ یہاں ہو یا وہاں ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری. لکھنؤ یونیورسٹی میں ڈپٹی رجسٹرار کی پوسٹ پر تھے فیروز عالم صاحب. آخر میں مفتی گنج میں رہتے تھے. میں کسی وجہ سے ذکر کر رہا ہوں.
تو بہت سادے آدمی تھے، ڈپٹی رجسٹرار کی پوسٹ پر تھے، لیکن بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ 3 شعبان کو تال کٹوری کی کربلا گئے. 3 شعبان کو جب تال کٹوری کی کربلا گئے یہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی جشن نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو جشن ہوتا ہے وہ نوچندی میں ہوتا ہے. تو اب وہ شعبان کی نوچندی کبھی 2 کو پڑ گئی، کبھی پہلی کو پڑ گئی، کبھی 5 کو پڑ گئی، یا کبھی 6 کو پڑ گئی. دیکھیں یہ نمونہ عمل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا 3 شعبان کو کوئی جشن نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا، سب کو بلایا اور وہاں پہ ایک محفل منعقد کر دی. تو وہ ہر سال وہ محفل کرتے تھے 3 شعبان کو. لیکن آپ دیکھیں خلوص اسے کہتے ہیں. 3 شعبان کو وہ وہاں محفل تو کرتے تھے، لیکن اگر 3 شعبان کو نوچندی شعبان پڑ جاتی تھی تو وہ محفل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو خرچ کرتے تھے وہ اسی کمیٹی کی خدمت میں جا کے حاضر کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ان کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ یہ جو مزاج بن گیا ہے نا کہ بھائی وہاں پروگرام ہو رہا ہے اسی وقت پہ ہم بھی یہاں رکھے لے رہے ہیں، وہاں مجلس ہو رہی ہے اسی وقت پہ ہم بھی مجلس کیے لے رہے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عزاداری ہے، اور جو خاص طور سے جو مرکزی پروگرام ہیں ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. تو بہرحال آج کی مجلس تو مختصر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دوں. تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے کربلا کے بعد 35 سال روتے ہوئے گزارے، لیکن روتے ہوئے تو گزارے، لیکن انہی آنسوؤں سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو ان آنسوؤں سے کیا انقلاب لایا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے کیا انقلاب لایا جا سکتا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے چوتھے امام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ. آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ. شاید یہ باتیں بچوں کو نہ معلوم ہو، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے یہ نہج البلاغہ سے پہلے وجود میں آیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ. دیکھو ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ سے پہلے. نہج البلاغہ تو مولا کائنات کے کلام کا مجموعہ ہے، وہ ہے تو مولا کائنات کے کلام کا مجموعہ، لیکن سید رضی نے جمع کیا تقریباً 400 سال کے بعد. 400 سال کے بعد. لیکن یہ کتاب تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں رائج ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اور صحیفہ سجادیہ جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے قبلہ کہ ہم کو تو کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، نہج البلاغہ کے جتنے خطبات ہیں مولا کائنات ہی کے خطبات ہیں، اس میں کوئی شک کوئی شبہ ہمیں نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض ایسے خطبات مولا کائنات کے جس سے کچھ لوگوں کی دکھتی رگ دبتی ہے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اس میں لوگ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ مولا علی کا خطبہ ہے یا مولا علی کا خطبہ نہیں ہے. لیکن صحیفہ سجادیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جتنی دعائیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جتنی دعائیں، اور خالی دعائیں جو ہیں وہ ویسی دعائیں نہیں جیسی آپ سمجھتے ہیں، بلکہ انہی دعاؤں میں عقیدہ بھی بیان ہوا ہے، انہی میں معرفت بھی ہے، انہی میں جائز و ناجائز کے مسائل بھی ہیں، انہی میں دین کی باتیں بھی ہیں، انہی میں اصول دین بھی ہیں، انہی میں فروع دین بھی ہیں، انہی میں صلوات کا اوپر زور بھی ہے. سب کچھ انہی دعاؤں میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس سے ہی نکلی. کسی نے اس میں کوئی شک نہیں کیا. اور شاید بہت سے بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ جو دعائیں ہیں یعنی صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ میں یہ ایسی دعائیں نہیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا خانہ کعبہ کے پاس جا کے کی، اور کوئی دعا مسجد میں کی، اور کوئی دعا گھر میں مصلی پر بیٹھ کے کی، اور بعد میں کسی نے ان دعاؤں کو جمع کیا. نہیں، خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈکٹیٹ کیا. جانتے ہیں آپ یہ بات؟ ڈکٹیٹ کیا، املا بولا اور بول کے لکھوایا. اور کس کو لکھوایا؟ دیکھیں یہ بھی بڑی غضب کی چیز ہے. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی کردار کشی کی بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 لوگوں کو، اپنے 2 بیٹوں کو، جن میں ایک معصومین کی فہرست پہ شامل ہے
اور ایک معصوموں کی فہرست پہ شامل نہیں ہے. ان دونوں کو امام زین العابدین نے لکھوایا اور دونوں نے الگ الگ لکھا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. وہ دو کون تھے؟ ایک امام محمد باقر علیہ السلام وہ لکھتے تھے اور دوسرے جناب زید شہید. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ دوسرے زید شہید بھی لکھتے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی لکھتے تھے. تو یہ دو نسخے صحیفہ کاملہ کے تیار ہوئے. ایک زید شہید کی ہینڈ رائٹنگ میں، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے قلم سے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے. سمجھ میں آئے گا کہ زید شہید کا بھی مرتبہ کیا ہے. بہت توجہ. ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کے عنوان پر مجلس ہے، یہاں یہ نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا. اب زید شہید کا نسخہ جو تھا وہ یحییٰ ابن زید کے پاس آیا. ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید کے پاس آیا. اور یحییٰ ابن زید کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ نسخہ جناب محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع کے پاس آیا. خدا کے لیے بیدار ہو، یہ ان کے پاس آیا. اور ادھر جو نسخہ امام محمد باقر نے تحریر کیا تھا وہ امام جعفر صادق کے پاس آیا. کیا سن رہا ہے مجمع؟ امام جعفر صادق کے پاس آیا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان دونوں نسخوں کو منگوایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ بھی نسخہ منگوایا جو زید شہید نے لکھا تھا، اور وہ بھی نسخہ منگوایا جو ان کے بابا امام محمد باقر نے لکھا تھا. اور جب اس کو دونوں نسخوں کو کھول کے دیکھا گیا تو زیر و زبر کا فرق نہ تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. زیر و زبر کا فرق. تو یہ ایسی مستند اور معتبر کتاب. ہمارے جان قربان ہمارے چوتھے امام خالی یہی نہیں کہ خالی روتے رہے، بے شک روتے رہے، اور شاید اس لیے روتے رہے کہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو حقیقی عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو حسین کا عزادار ہوتا ہے. حقیقی عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو حسین کا عزادار ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ کہ شہادت ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی. ہر آدمی شہید نہیں کہلاتا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی شخص زندگی بھر نماز پڑھے، سال بھر روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سونا زکوٰۃ میں دے، خیرات میں دے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر یہاں وہاں نہیں، صفا و مروہ کے درمیان، اللہ اکبر، صفا و مروہ کے درمیان جو دونوں شعائر اللہ ہیں کا ان کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جائے تب بھی یا علی اگر اس کے دل میں تمہاری ولایت نہیں ہے تو بوئے جنت نہیں سونگ تک. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بوئے جنت نہیں سونگ. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہاں قتل کیا جا رہا ہے، وہاں قتل کیا جا رہا ہے، وہاں قتل کیا جا رہا ہے. ایک بات میں بہت دور سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں اب کچھ نام نہاد صلح پسند لوگ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں. میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دل کا کرب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ محلے میں کوئی لڑکا بدماش نکل گیا. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا محلے میں کوئی لڑکا، خدا کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے، کہ محلے میں کوئی لڑکا بدماش نکل گیا، یہاں چوری کر رہا ہے، وہاں چوری کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے. اب اس کا باپ تو کچھ کہہ نہیں رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے. ہائے ہائے، سنا آپ نے نہیں سنا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے بھائی. انسان بنیے، انسان بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا. ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کا بیٹا نہیں ہے. اما بات تو یہ ہے کہ باپ کہے کہ ہم نے اسے آگ کر دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو اب جو لوگ اس طرح سے ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھائی آپ کیوں صفائی دے رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے؟ ان کی قوم کہے کہ یہ ہم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ایک باواد بلند صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ زبردستی صفائی دینے میں لگے کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم ان کی طرف سے کوئی بیان آیا؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کسی کا کوئی بیان آیا؟ کوئی بیان نہیں آیا. آپ شکر ادا کیجئے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل الشیعہ. ان کے سامنے آگے کسی نے کہا کہ مولا آپ کے دشمن بڑا تانا دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کبھی کبھی تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو اور تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اللہ اکبر. کہا تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو، دیکھیے ایسے بنیے، تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو اور تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جاتا ہے. کہ مولا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کہ ایسا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یعنی ہمارا، یعنی آل محمد کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، آل محمد کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، آل محمد کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا وہ ہمارے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تم ان کے سامنے سے نکلتے ہو، تم سنتے بھی نہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. چپ ہو جاتے. تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اور تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو بھائی اگر ہم کو شیعہ سمجھ کر، اہل بیت کا چاہنے والا سمجھ کر کوئی چپ ہو جائے تو دامن نیکیوں سے بھر جائے، اور کہیں کسی کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا جائے کہ یہ ولایت علی کا قائل ہے، یہ حسین پر ہونے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ حسین کا ماتمدار ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں، لیکن یہ حقیقت ہے عزیزوں کہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں قتل کیا جاتا رہا، ہم پر ظلم ڈھائے جاتے رہے، ہمیں دیواروں میں چنا جاتا رہا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، ہماری عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے. یہ تو 1400 سال کی تاریخ ہے نا. ہوتے رہے، ہم ہمیشہ قتل ہوتے رہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے چلیے آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں کیسے کامیاب ہیں؟ مر رہے ہیں مگر کامیاب، قتل ہو رہے ہیں مگر کامیاب، ذبح ہو رہے ہیں مگر کامیاب، گھر لوٹے جا رہے ہیں مگر کامیاب، مال نہیں ہے مگر کامیاب، حکومت ہاتھ میں نہیں ہے مگر کامیاب، سیاست پہ کوئی حصہ نہیں ہے مگر کامیاب. اور وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رسول کہہ رہے ہیں. قبلہ کامیابی یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم پر ظلم ڈھانے کے باوجود آج تک کوئی ہمارے کسی عالم سے نہیں، ہمارے کسی عالم سے نہیں، ہمارے کسی مرجع سے نہیں، ہمارے کسی مجدد سے نہیں، ہمارے کسی محدث سے نہیں، بلکہ ہمارے کسی بچے سے بھی یہ نہ کہلوا سکا کہ رسول کے بعد پہلے یہ پھر وہ پھر وہ پھر علی. صلوات پڑھ دے بل محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بل محمد و آل محمد. بس عزیزوں، یہ شہادت تو ہماری میراث ہے، اس لیے کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. ہمارے چوتھے امام کیسے زندگی گزر گئی، ہماری جان قربان. بس عزیزوں، اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں. کربلا کا میدان، قافلہ جا رہا ہے،
ہر بیوی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہے۔ ام لیلہ علی اکبر کا لاشا دیکھ رہی ہیں، ام رباب علی اصغر کے پامال لاشے کو دیکھ رہی ہیں، ام فروہ قاسم کو دیکھ کے فریاد کر رہی ہیں، ام کلثوم عباس کو یاد کر رہی ہیں، لیکن زینب کی نگاہیں نہ اون کے لاشے پر ہیں، نہ محمد کے لاشے پر ہیں۔ نہ زینب قاسم کو دیکھ رہی ہیں، نہ علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ زینب کی نگاہیں حسین کے لاشے پر بھی نہیں ہیں، بلکہ زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے؟ اے بیٹا کیا جان کھو دو گے؟ کہا پھپھی اماں آپ ہی بتائیں میرا یہ عالم کیوں نہ ہو۔ ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہو، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق خاردار ہو۔ ہاں عزیزوں، پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا امام باعجاز تشریف لائے، دفن شہداء کے لیے لاشوں کو دفن کر دیا۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ قید خانے میں گزر گیا۔ جب دوسرا چہلم آیا، تب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا۔ یہ جو معصومین نے تاکید کی ہے روز 40 کربلا جانے کی، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ عاشورہ میں تو کسی کو رونے ہی نہیں دیا گیا۔ عزاداری کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی وہ 40 ہی میں ہوئی، جب حرم لوٹ کے کربلا کی سرزمین پہ آئے۔ لیکن عزیزوں، اس قافلے کے آنے سے کچھ پہلے رسول اللہ کے بوڑھے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ کربلا آئے۔ نابینا ہو چکے تھے، لہذا کربلا کے شہداء میں شامل نہ ہو سکے، لیکن کربلا آئے، غلام ساتھ میں تھا، بہت بزرگ تھے۔ جیسے ہی کربلا آئے اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پر گرا دیا، کہا رہے اس زمین سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی۔ سنیے عزیزوں، عجب مصائب ہیں جو میں آپ کی خدمت پر اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حسین کی قبر پر لے چلو۔ غلام نے بازو پکڑا، لے کے آگے بڑھا، ایک جگہ پر دیکھا کہ چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ غلام بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا، کہ شاید یہی وہ قبریں ہیں جو شہداء کربلا کی ہیں۔ گنج شہیدہ میں غلام کھڑا ہوا تھا، جابر بھی ساتھ میں تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ کہا رہے مجھے جلدی بتاؤ اس پہ میرے آقا حسین کی قبر کہاں ہے؟ میرے آقا حسین کی قبر کون سی ہے؟ تو غلام نے کہا آقا یہاں کسی قبر پر کوئی تختی نہیں لگی ہوئی ہے، میں کیسے پہچانوں کہ آقا حسین کی قبر کون سی ہے؟ جناب جابر نے کہا اچھا ابھی معلوم ہوتا ہے، مجھے قبروں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کرو۔ اس نے قبروں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کیا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ایک قبر کے اندر سے آواز آئی ہے نانا کے صحابی جابر تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ غلام سے کہا دیکھو جس قبر سے آواز آ رہی ہے یہی میرے آقا حسین کی قبر ہے۔ بیٹھ گئے آقا حسین کی قبر پر، بہت دیر تک گریا کرتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایسا لگ رہا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، آپ ذرا قبر سے دور ہو جائیے۔ کہ اب کوئی بھی لشکر آئے میں قبر حسین سے دور نہیں ہوں۔
میں قبر حسین سے دور نہیں ہوں گا۔ ہاں عزیزوں، جابر کے غلام نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آیا، بیویوں نے اپنے کو ناکوں پر سے گرا دیا، ایک شخص آگے بڑھا، آپ سمجھے یہ کون؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام جناب جابر کے قریب آئے، جابر کو پہچانا، اے ہمارے جد کے صحابی جابر، اس کربلا میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جابر نے امام زین العابدین علیہ السلام کو امام حسین کا پرسہ دیا، کچھ گفتگو ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ جناب جابر نے کہا، اے میرے مولا، ام البنین کے بیٹے کی قبر کہاں؟ ام البنین کے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جابر کا بازو پکڑا، لے کے چلے، کہا آپ کو کچھ قدم چلنا پڑے گا۔ چچا عباس کی قبر پہ جانے کے لیے جناب جابر ساتھ چلے۔ امام زین العابدین بھی روتے جا رہے ہیں، جابر بھی روتے جا رہے ہیں۔ بنی اسد کے قبیلے کا ایک شخص سامنے سے گزرا، اس نے ان دونوں کو دیکھا، پہچان نہ سکا، قریب آیا کہ آج پہلی مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان قبروں پر رونے کے لیے امام خاموش رہے، امام خاموش رہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنا تعارف کرایا، میں رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ ہے، انصاری ہوں۔ اس نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ تو آج آئے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس میرے خیال میں 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ سارا واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جناب جابر نے اسے کا بیان کر، امام زین العابدین نے بھی اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں کون ہوں، کہا تو بیان کر۔ یوں سمجھے یہ کربلا میں مجلس ہو رہی ہے، جابر سننے والے ہیں، امام زین العابدین سن کر رونے والے ہیں، بنی اسد کا وہ شخص بیان کر رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی بیان کیا کہ 2 محرم کو ایک چھوٹا سا قافلہ یہاں آیا، آقا حسین نے ہم سے زمین کو خریدا، پھر ہم ہی کو ہبہ کیا، پھر دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، لشکر بڑھتا گیا۔ 9 محرم کو کربلا لشکر سے چھلک رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ 9 محرم کو جنگ ہو جائے گی، لیکن کسی طرح سے 9 محرم کی جنگ رکی۔ پھر صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، حسین کے بیٹے نے اذان دی، پھر جنگ شروع ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حسین نماز پڑھ رہے تھے، لوگ تیر چلا رہے تھے، حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت حسین کے 2 صحابی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ حسین کسی کو اجازت دیتے تھے، کسی کا لاشا لے کے آتے تھے، سارے انصار شہید ہو گئے۔ اب زینب کے بچے اون و محمد میدان میں آئے، حسین ان کے لاشے بھی لے آئے۔ بس سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ پھر حسین نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین کا علمدار میدان میں آیا، علمدار کے بازو کٹ گئے، حسین وہ بازو اٹھا کے لائے، علمدار کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ دونوں سن سکیں گے، ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین اپنے جوان لال کے سینے سے برچھی نکال رہے ہیں، لاشا اٹھا رہے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے لاشا اٹھایا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ پھر تو عجب منظر تھا، حسین اپنے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، ایک بلندی پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد لشکر آدھا کو مخاطب کیا اور بچے کے لیے پانی مانگا۔ جیسے ہی حسین نے پانی مانگا، ادھر سے ایک شخص نکلا، ایک تیر چلے کمان میں جوڑا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا، جناب جابر نے کہا بس کرو، اللہ اکبر۔ جناب جابر کہتے ہیں بس کرو، خاموش ہو جاؤ، اب اس سے زیادہ حق سننے کی تاب نہیں ہے۔ بس جیسے ہی جابر نے یہ کہا، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے نانا کے صحابی جابر، ارے آپ پہ سننے کی طاقت نہیں ہے کہ میرے 6 مہینے کے بھائی کو 3 بال کا تیر مارا گیا، لیکن ہائے میرا بابا حسین جن کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا، 3 بال کا تیر پیوست ہوا۔ ارے میرے بابا نے
سفر میں راستے کرتے ہیں گریا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلا ہے چلتے چلتے رک گیا ہے، کہیں غش آ گیا تو گر پڑا ہے، نہ جانے ختم کب ہوگا یہ رستہ، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، حرم کی بے ردائی کا عالم ہے، یہی سب سے بڑا اس پر ستم ہے، تماشا دیکھنے آئی ہے دنیا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، گلے میں توخ اور لنگر کمر میں، گلے میں توخ اور لنگر کمر میں، ہے سبھی پتھروں سے اور زخمی، دکھائے گا مقدر کب مدینہ، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلا ہے چلتے چلتے رک گیا ہے، چلا ہے چلتے چلتے رک گیا ہے، کہیں غش آ گیا تو گر پڑا ہے، کہیں غش آ گیا تو گر پڑا ہے، نہ جانے ختم کب ہوگا یہ رستہ، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، حرم کی بے
ردائی کا عالم ہے، حرم کی بے ردائی کا عالم ہے، یہی سب سے بڑا اس پر ستم ہے، تماشا دیکھنے آئی ہے دنیا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی۔ حسین یا 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 حسین شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے اے عباس کی بہن کو، شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے اے عباس کی بہن کو، ہاں شامی رلا رہے ہیں چادر اے عباس کی بہن کو، ہاں شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا، رستہ بنا رہی ہے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فضا، کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو، ہاں شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے اے عباس کی بہن کو، شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے، رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فضا، کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو، شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو، شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو، پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے، نہ محرموں میں کوئی یوں بے ردا نہ جائے، کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے جھولی اٹھا اٹھا کے اے عباس کی بہن کو، ہاں شامی رلا رہے ہیں ہے دکھا کے ہے عباس کی بہن کو، ہاں شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے، بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں، بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، خنجر چلا رہا ہے
خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم خنجر دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو ارے شامی رلا رہے ہیں دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو طرف بھی اہل حرم کھلے سر کھاتی ہے پہلے درا کھاتی ہے پہلے پتھر اپنے لہو میں تر ہے زہرا کی بیٹیوں کو فیضا بچا بچا کے ہے عباس کی بہن کو ہاں شامیر ہے ہاں مسائل سن لیں ہے عباس کی بہن کو شامیر لا رہے ہیں چادر دکھا دکھا ایک بچی کہہ رہی ہے مدد کو بابا ارے دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ ارے زخمی کیا ہے پہلو زخمی کیا ہے پہلو ناکے سے ظالموں نے مجھ کو گرا گرا کے اے عباس کی بہن کو ہاں شامی رلا رہے ہیں ہاں ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ زخمی کیا ہے پہلو ناکے سے ظالموں نے مجھ کو گرا گرا کے اے عباس کی بہن کو رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے اے عباس کی بہن کو ہاں شامی ہے چادر دکھا دکھا ہاں وہ شامیوں کے تانے وہ مسکراتے چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنتے علی کو لے کے سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا نظریں جھکا جھکا کے اے عباس کی بہن کو ہاں شامی رلا رہے ہیں زخموں کی وہ تکلم تعداد جانتے ہیں ارے مہندی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں ارے مارے گئے کس نے کتنے مارے گئے کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے ہے عباس کی بہن کو جانتے ہیں مہندی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں مارے گئے کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن
الہی آمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیکم جميع شہداء کربلا واسراء کربلا خصوصا مولا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارزقنا زیارت الرفقہ بالحسین وشفاعت الحسین. اللہم ارزقنا زیارت الرفقہ بالحسین. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین. اللہم خصان دول ظالم وابدأ به اولا الثانی الثالثا الرابعا. اللہم لن یزید خامسا عبید اللہ ابن زیاد مرجانا ابن سعد عمران آل ابی سفیان آل زیاد آل مروانہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم بشموس یعنی النفوس یا ایھا النفون بعقدتوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا مغرب الشرق الزوار فی من جزائر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیت اللہ. السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم امام زمانہ هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک واجعل من ذلك وانصارك ومحبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو نہیں بنا. ہلو چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے. چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے. ہائے یہ کس کا ہے بیٹا بیڑیاں پہنے ہوئے. چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے. کوفیوں سے شام والے کہہ رہے تھے دیکھ لو. کوفیوں سے
پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے زینب و کلثوم کہتی تھی میرے سجاد کو زینب و کلثوم کہتی تھی میرے سجاد کو کس طرح دیکھے گی دنیا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے نصرت دین خدا کے واسطے اب شام تک نصرت دین خدا کے واسطے اب شام تک ہے اسے کاٹو پا چلنا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا کے بان سے دل میں غم اسیری کا لیے کربلا کے بان سے دل میں غم اسیری کا لیے چل دیا روتا تڑپتا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے جو نہیں پہچانتے تھے پھر بھی کہتے تھے یہی جو نہیں پہچانتے تھے پھر بھی کہتے تھے یہی ہے بشر کوئی یہ اچھا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بے قراری میں بسر کرتا تھا رات قید میں کس طرح
پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے قید میں روتی تھی پھپھیاں دیکھ کر بیمار کو جس گھڑی کرتا تھا سجدہ بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے یاد کیجے تو ذرا یا ورغ میں سجاد کو شام تک چلنا پڑا تھا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے